کیا کرو؟ اس صحبت اختیار کرو. بس اس بات کو دیکھ لو کہ ان صحبت سے میں یہاں سے پروڈکشن کیا نکلتی. اگر پیلے اسکول میں جاؤ گے تو تمہارا رزلٹ پیلے والا آئے گا، اور اگر کیمبرج اسکول میں جاؤ گے تو تمہارا رزلٹ کیمبرج والا آئے گا. دنیا کے اندر ایسے ہی ہے نا. بس یہ دیکھ لو کہ یہ یہاں سے جو نکلتے ہیں یا جس سے انہوں نے پڑھا ہے وہ لوگ کیسے تھے. کیا وہ انعام یافتہ تھے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ وہ انعام یافتہ لوگ تھے. فلاں سے تعلق ان کا جو تھا، یہ تو فلاں، جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کہا یار میں تو آکسفورڈ سے پڑھا، یار آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، تو یہ کیا؟ ہاں یار ہوگا تبھی تو پڑھا ہوا ہے. تو تمہارا تعلق، میرا تعلق تو فلاں بزرگ سے، اور اتنے سال میں نے وہاں پر ان کی صحبت اختیار کی، اور ان کا تعلق فلاں سے تھا، فلاں سے فلاں سے تھا، اور وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا دیتے. اور پھر کیا ہے؟ صحبت. جیسے کہ صحبت میں رہو گے ویسے بن جاؤ گے. پھر تم نے نہیں کرنا، یہ کام بھی اللہ کے حوالے کر دیا. پہلے کام بھی اللہ کے حوالے، دوسرا کام بھی اللہ کے حوالے. کہانی پلٹ رہے ہیں ہمارے بزرگ، دیکھ لو بہت آسان نسخے دے رہے ہیں. کہانی پلٹ دی کہ اب میرا کام نہیں ہے تو آپ یہ کام ہے، جو کرے کرے. تیسری چیز کیا؟ رزلٹ آ جائے گا. جیسے دیتا ہے صاحب پیپر دیتا ہے، رزلٹ آتا ہے، روز رزلٹ آتا ہے، ہر بار رزلٹ آ رہا ہے، کیونکہ ہم 24 گھنٹے امتحان میں ہیں. نماز سے رہ گیا، نماز تو نیکی کی چیز ہے، میں اس سے رہ گیا، اس کا مطلب میں فیل ہو گیا. یا اللہ مجھے معاف فرما دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ. بھائی اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ جو گناہ گار بندے مجھ سے معافی مانگتے ہیں، نہ صرف میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں بلکہ اس کو انعامات سے نوازتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے تمہاری یہ معافی تمہیں انعامات. بھائی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فرسٹ آئے گا تو انعام ملے گا، یہ سیکنڈ آئے گا تو بھائی اس کو انعام ملے گا، تھرڈ تک انعام ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گناہ گار بندو، تم اپنے گناہوں پہ مجھ سے معافی مانگو، میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہیں انعامات سے نوازوں گا. اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا. مجھے بتاؤ کیا تھا گناہ، یہ قانون کی طرف بات کر رہا ہوں میں آپ کو کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. اللہ نے یہ بات کہی تو یہی بات نہیں، رزلٹ آ چکا ہے تمہارا. تم کیا کرو گے؟ بس یا اللہ معاف فرما، بس اس طرح کر لو. یا اللہ میں رہ گیا آج، یا اللہ مجھے معاف فرما دی، یا اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھ پایا. بھائی سارا دن یہ کرتے رہو نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں نماز مت پڑھو، لیکن یہ اللہ سے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو نا. اللہ سے کوئی، یا اللہ مجھ سے نہیں پڑھی جا، میں تو ایسی لعنت پہ گرفتار ہوں، میرا دل نماز کو چاہتا ہی نہیں ہے، میں تو ایسا پھنس گیا ہوں. مجھے معاف فرما دے، مجھے توفیق عطا فرمائے. کیا ہو گیا؟ رزلٹ آ گیا، فوراً ہاتھ کے ہاتھ معافی ہو گئی. نہ صرف معافی ہوئی، انعام مل گیا. اور اگر ماشاءاللہ یار میں تو مسجد پہنچ گیا اور اول صفحے پہنچ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے کر دیا، یا اللہ میرے بس میں نہیں تھا، آپ نے مجھے توفیق عطا. ارے بھائی اور درجہ بلند. بس ان باتوں کا دماغ میں بٹھا لو، بس یہ پریکٹس کر لو. یہ پریکٹس آئے گا، ایسے نہیں آئے گا یاد کرنے. نہیں، پریکٹس جیسی سنتے رہو گے. میں روز ایک ہی بات سنا کے، جیسے ہوتا ہی ہے، جتنا سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کو جہنم جہنم جہنم، وہ بھائی رٹ لگا دیا. ایک دفعہ کہنا کافی تھا. یاد رکھو جہنم ہے، یاد رکھو جنت ہے، اس یاد رکھو حساب کتاب ہے، تاکہ دل و دماغ میں ہماری عادت اللہ ہے. اور دنیا کے اندر جہاں بھی یہی نظام ہے، قرآن حفظ کر رہا، رٹا پہ رٹائے جا رہے ہیں، ہر چیز رٹ رہے ہیں، تب وہ دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اور ایسی بیٹھتی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ صحبت کیا اثر کرتی ہے کہ میں، آپ یقین کریں، نہ میں فارسی جانتا ہوں نہ میں اردو سے ہی جانتا ہوں، لیکن میں اشعار بولتا ہوں تو کہتے یار آپ تو شاعر آدمی ہیں. میرا شاعری سے کیا تعلق؟ ارے آپ تو فارسی بھی جانتے ہیں. ارے فارسی سے میرا کیا تعلق بھائی؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان بزرگوں کی صحبت کی بنا پہ میں آج، میرے محبت کرنے والے یقین کریں، میں ابھی شعر سنا وہ پہلے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے تمہیں کس حضرت اتنا آپ نے سنایا یہ تو ہمارے زبانوں پر رٹ گیا، دل و دماغ میں ایسا بیٹھ گیا کہ ہر وقت آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ رٹنے کا طریقہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار ریپیٹیشن، بار بار ریپیٹیشن.
ہمارے دل و دماغ یہ بات بیٹھ گئی تو میں نے کہا نا پھر تو کوئی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان ہے. نبی نے کیا کیا، دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جہنم ہے جنت ہے، تمہیں جواب دینا ہے بس، باقی تو صحابہ خود ہی کر رہے ہیں. ریت پہ لیٹنے کا نبی نے کہا تھا یا ریت پہ لیٹ کے دیکھنا کہ نہیں صاحب وہ اپنے آپ خود ہی تیار کر رہا ہے. یار دیکھتا ہوں ریت کے برداشت کرے گا نفس، نہیں بھائی یہ برداشت نہیں کر رہا ہے تو یار، تو وہ آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ انسان خود بخود کرتا ہے. سمجھ میں آ جائے، بچے کے سمجھ میں آ جائے یار اس سے مجھے کامیابی ہے. بچہ باپ سے کہے گا مجھے نہیں، مجھے پڑھنا ہی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح انشاءاللہ دل و دماغ میں جس دن یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے اتنا آسان فارمولہ جو ہمارے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ بالخصوص، کیونکہ وہ ہم جیسے ماحول کے آدمی تھے، ان کو پتا تھا کہ اس دنیا میں رہ کر یہ کہاں سے ہم، لیکن ان کو اللہ نے ایسا من کا عطا فرمایا، انہوں نے خرابی میں ایسی اچھائی پیدا کی کہ کہانیاں بدل. کل حضرت آئے ہوئے تھے مولانا زبیر صاحب دارالعلوم کورنگی کے نائب صدر، اور حضرت حارث صاحب ہمارے ڈاکٹر عبد السعید حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بزرگ ہمارے گھر کل تشریف لائے تھے. تو حضرت نے جو ہے وہ بات بتائی حضرت ممتاز صاحب نے، کیونکہ وہ ممتاز صاحب جو تھے وہ حضرت کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے نا، خادم مطلب بہت محبت کرنے والے خادم، ہر وقت ساتھ رہنے والے، بیماری میں بھی ساتھ ہیں، ہر چیز میں ساتھ تھے. تو کہا ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر آئے تو حضرت یہ میرا بیٹا ہے، یہ حضرت فلم دیکھ، پہلے زمانے میں کیپری سینما اور یہ سینما میں فلم بڑا شوق ہوتا ہے، لوگ لائنیں لگا، اب تو ماحول ختم ہو گیا، اب تو موبائلوں کے اندر نماز کا سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن پہلے باقاعدہ لوگ یہ کرتے تھے. تو ہوا یہی کہ بیٹے کو لے کے حضرت یہ بیٹا جو ہے میرا فلم دیکھتا ہے، بڑے شوق سے جاتا فلم دیکھتا، نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا اچھا فلم دیکھتے ہو یار، فلم تو اچھا لگتا ہوگا، اس میں کیا ہال. اب حضرت نے جو باتیں کی وہ ہال اور اس کی باتیں کر دوں، یہ حضرت بڑا مزہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے انسان ہر آدمی کی. اس نے کہا دیکھو ایک کام کرتا ہوں، ٹکٹ کتنے کا ہے؟ حضرت 200 روپے کا. چلو ایک کام تو 200 میں دوں گا تمہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنا اور ایک وقت فلم دیکھ لینا، لیکن ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا. یہ کیا کرنا تھا یار، یہ حضرت آپ دے دیں، میں ایک وقت نماز پڑھ لوں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو لے کے آیا تھا اس کو نمازی بنانے کے لیے، حضرت تو خود پیسے دے رہے ہیں، جا کے فلم دیکھ لینا. بات طے ہو گئی، ہاں بھی ٹھیک، جاؤ بھائی ہو گئے یہ لو پیسے ایڈوانس. اب جب تم کل آؤ گے یا پرسوں روز آنا، یہ روز کی کہانی روز جاؤ یا جب جاؤ فلم دیکھنا ہے، ایک فلم تمہارے پیسے میں دوں گا، ایک وقت کی نماز تم نے پڑھنی ہے. ہو گیا. ایک ہفتے بعد آیا، جی حضرت پڑھ لی، ہاں بھی حضرت 2 وقت کی پڑھے، ہماری تمہاری بات تم 200 اب 200 کی جگہ 400 دیں گے 2 فلموں پہ. نہیں دیکھو بات ہوئی ہے تمہاری ہماری ایک وقت کی. اچھا چلو نہیں حضرت میں پیسے آپ مجھے ایک وقت کا دے دیں، نماز 2 وقت کی پڑھ لوں گا. چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، پھر انہوں نے پیسے دیے، اب وہ 2 وقت کی نماز پڑھ لی اس نے. اب یہ 3-4 ہفتے نہیں گزرے تھے، حضرت معاف کر دیں حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی حضرت، میں وہ معافی مانگ کے 5 وقت کا ایسا نمازی بنا کہ تہجد گزار بن گیا. یہ کیا چیز ہے، یہ اس ماحول، کیونکہ بھائی موبائل مت دیکھو، وہ دیکھے گا ہی بھائی ہے، فلاں کام مت کرو، وہ تو کرے گا، دیکھو کرو لیکن یہ کر لینا بھائی اللہ سے، بھائی جو تمہارا اللہ ہے نا اس سے تعلق، بھائی اسی سے کیا مسئلہ ہے، دیکھ لو. لیکن دیکھو دیکھنے سے پہلے کہنا یا اللہ موبائل کھول رہا ہوں اور میں اس سے وہ بچے گا نہیں، میں پھنس جاؤں گا، لیکن میں موبائل کا مجھے بچا لی. اور جب بند کرو یا اللہ آپ کو بتائیے آنکھ بہک گئی، کان بہک گیا، مجھے معاف فرما دی اور مجھے توفیق عطا فرما دی. کیا فارمولہ ہے، سمپل ہے نا یار، کر کے دیکھو. میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں، میں بہت پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. تمہارا دل ہی نہیں چاہے گا، دل سے کرتا ہے نا، جب دل ہی نہیں چاہے گا تو کیسے کرو گے یار. تو اسی لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، یہ ان بزرگوں کی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دلیل کے ساتھ بات، یہ وہ لوگ ہیں جا کے دیکھیں مسجد میں، اللہ کا شکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں تھا. آج تو بھائی ہر چیز کا اہتمام ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟